अस्सलाम वालेकुम, आदाब। दक्कनी उर्दू स्टूडियो सब्रस की जानिब से आप सब तमाम सामाइन का खैर मकदम। आज जिस दक्कनी शायर का ज़िक्र करना है, इनको दुनिया हसन शौकी के नाम से जानती है। इनका सफ़र अहमदनगर निज़ाम शाही रियासत से शुरू हुआ, फिर ये बीजापुर के आदिल शाही दौर में, मोहम्मद आदिल शाह के दौर में यहाँ पर मुकीम रहे और फिर अपना अगला सफ़र कुतुब शाही दौर हैदराबाद में तकमील किए। इसलिए इन्हें खाना बदोश सैलानी शायर का खिताब डॉक्टर ज़ोर ने दिया है। डॉक्टर ज़ोर ने इन्हें जहांगश्त शायर कहा है। शौकी का सन पैदाइश नामालूम है। डॉक्टर जमील जालिबी ने एक तखमीने के मुताबिक 1541 तजवीज़ किया है। गोया वो गोलकुंडे के पहले हुक्मरां सुल्तान कुली कुतुबुल मुल्क बीजापुर के बादशाह इब्राहिम आदिल शाह के दौर में पैदा हुए। इन्होंने अपने अदबी ज़िंदगी का आगाज़ गोलकुंडा के बादशाह इब्राहिम कुतुब शाह, बीजापुर के आदिल शाह अव्वल और अहमदनगर के हुसैन शाह के दौर में किया होगा। दिलचस्प बात यह है कि ये दक्कनी रियासतें इब्तिदाई दौर से गुजर रही थीं, जहां फ़ौजी महमात का सिलसिला जारी था। ये रियासतें अपने इब्तिदाई दौर में मुल्की और सरहदी इस्तेहकाम में बहुत मसरूफ़ रहती थीं। इन्हीं अय्याम में तहज़ीब व सक़ाफ़त की जगह रियासतों का इस्तेहकाम, तौसीई और इंतज़ामी मामलात दरपेश थे। इसीलिए अदब व फ़न की तरफ ख़ास तवज्जो न थी। मराका आराई के बाज़ बहमनी सल्तनत से मिलने वाली तहज़ीबी वरासत भी पस मंज़र में चली गई थी। अलबत्ता गोलकुंडा में 1557 के आसपास मुल्ला ख़याली, महमूद और फ़ैरोज़ के नाम मिलते हैं, जबकि अहमदनगर के अदबी माहौल पर हू का आलम नज़र आता है। ये वो दौर है कि जब बीजापुर में फ़ारसी की फ़िज़ा तो थी, मगर अदब उर्दू की रिवायत अपना वजूद ज़ाहिर न कर सकी थी। अब अदब के अव्वलीन नमूने इब्राहिम आदिल शाह दुव्वम के ज़माने में मिलते हैं, जब अब्दुल जानम खुद बादशाह की किताब नौरस से उर्दू की रवायात शुरू होती हैं। ऐसे में हसन शौकी की आवाज़ फ़ौरन चौंका देती है और कारी इस शेरी नावका की तरफ मुतवज्जा हो जाता है। शौकी एक ज़बरदस्त शायरी नावका था। वो अपने अहद में माजी से ज़्यादा हाल और हाल से ज़्यादा मुस्तकबिल का शायर था। वो इन शोरा में था जो अपनी इनफरादियत की तश्कील में माजी और हाल की मकबूलियत रिवायत से वाबस्ता नहीं होते, कि इस उमूमी रिवायत में जुमला शायर मजमूई तजुर्बे का इश्तराक करते हैं और इससे इनकी इनफरादियत का रंग कायम नहीं हो सकता। शौकी का बड़ा कमाल यह है कि इनके पास माजी व हाल की आगाही मौजूद है और ये आगाही उसे गज़ल और मसनवी की दुनिया में नए तजुर्बात का रास्ता भी दिखाती है। इनकी गज़ल में ज़मीनी तर्ज एहसास इसलिए मौजूद है कि ये तर्ज एहसास इस दौर की अदबी रिवायात का निहायत अहम हिस्सा रहा होगा। वो सरजमीन दक्कन से ताल्लुक़ रखते हुए अपनी शौरी लगात को इलाकाई लगात के ताबा ज़रूर रखता है, मगर कदामत पसंदी से मोहब्बत नहीं करते। पहले दक्कनी गज़लगो हैं जिन्होंने दक्कनी गज़ल को फ़ारसी गज़ल के तर्ज एहसास से आबाद किया। इनकी गज़लों में मुकामी रंगों के हसन मिठास के साथ साथ फ़ारसी गज़ल की जमालियात से दक्कनी गज़ल को आरास्ता किया। चुनांचे इनकी गज़ल में एक तरफ जहाँ दक्कनी हुस्न की सांवली रंगत है, वहाँ वस्त एशियाई हुस्न की सबाहत भी मौजूद है। इनके यहाँ गज़ल की देवमाला के नकूश बार एक रिवायत के तौर पर नजर आते हैं। हसन शौकी की कुल शेरी कायनात जो हमारे दौर तक पहुंची है, वो इनकी दो मसनूइयाँ फ़तेहनामा निज़ाम शाह और मेज़बानी नामा और कुल 30 गज़लों और एक नज़म पर मुश्तमिल है, जो इनके दीवान में शामिल है। ये कलाम भी डॉक्टर जमील जालिबी की तहकीकी सही के नतीजे में पहली मरतबा 1971 में अंजुमन तरक्की उर्दू कराची से शाया हुआ है। इस दीवान की इशाअत के बाद ही से शौकी की कदर व कीमत का एहसास पहली मरतबा उर्दू दाम हलकों में हुआ है।
فتح نامہ نظام شاہ کا پس منظر تالی کوٹا کی وہ بڑی جنگ ہے جو دکنی ریاستوں کی اتحادی فوجوں نے وجے نگر کے راجہ رام راج کے خلاف 1564 میں لڑی تھی۔ دکن کی نہایت فیصلہ کن جنگ تھی جس سے رام راج کی شکست کے بعد دکنی ریاستوں کے وجود کو سلامتی کی ضمانت ملی گئی تھی۔ فتح نامہ نظام شاہ دکن میں مغل اثرات کے پہنچنے سے پہلے 1564 میں تصنیف ہو چکی تھی، جبکہ اکبر نے پہلا سفارتی مشن 1564 میں خاندیش کے نام اور 1575 میں بیجاپور کے لیے روانہ کیا تھا۔ فتح نامہ نظام شاہ کی یہ بات چونکا دینے والی ہے کہ 16ویں صدی کے نصف اول کے فوراً بعد تسلیم ہونے والی اس مصنوعی کا اسلوب مغلق یا ادک نہیں ہے، اور نہ ہی اس پر سنسکرت اور گجری کا اسلوب کا دباؤ پایا جاتا ہے۔ مقامی شعریات کا اثر غالب ضرور ہے، مگر فارسی شعریات کے اثر سے اس میں فارسی روایت کی نمود بھی واضح طور پر نظر آتی ہے۔ شوقی فارسی شاعری سے گہری رغبت رکھنے والا شاعر ہے، اور اس کی فرنگی کا یہ عالم ہے کہ بعض مقامات پر وہ اپنے اشعار بھی کہہ گیا ہے کہ جو تمام تر فارسی ہیں۔ چند ایک ان کے شعری مثالیں اب ہم لوگ پڑھیں گے۔ بہر شہر و کشور نے غازی چلے، چوہتے مغل ترک و تازی چلے، جہاں سوز لشکر پشپشت او، کلید ظفر در انگشت او، پس و پیش سیدھے چلے تاولے، چپ و راست افغان رن باولے، تبل ٹھوس کرنائے زریں ہونا، چلیا تند جیوں ازدائے دما، مربند ترکش منڈا سو خول، نہ دکنی نہ رومی نہ مجھے سمجھے مغول، چلیا کوچ پر کوچ شاہ دکن، کبا چار آہن ذرہ پیرہن۔ شوقی نے صوتی تکرار سے صوتی تماثیلیں بنانے میں گہری دلچسپی لی ہے، لہذا سنیے۔ 100 مندل سے سگل دیپ کے، 100 بادل سے منگل سنگل دیپ کے، بجرانگ گیندے سو رامے سری، بھجنگ انگ بھینسے سو کالستری، 100 منگل تمنگل 100 جنگل کے جو، برت بھاگ نگری و دنگل کے جو، 100 پیارے زیادے ملے بے شمار، نہ کھاویں بجز مار یا سو سمار۔ رزمگاہ کا منظر دیکھیے جس میں گھوڑوں، تلواروں، لاشوں، آگوں، دھویں اور آہ و بقا کے مناظر سے زمیں کا سینہ کما کی طرف خم ہوتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ میدان جنگ میں چاروں طرف سے ایسا شور اٹھ رہا ہے کہ جس کی شدت سے دھرتی کا سینہ تڑکتا جا رہا ہے۔ لہذا سنیے۔ سو ایک بار کا بھار سارا اتا، دھرت اور گگن میں دھولارا تھا، نہ آسماں دستا، نہ آسماں دستا، نہ دستی زمیں بھار سیتی کماہو خمی، دھواں گرد میں مل کے گردوں ہوا، اسد خان جو جگ میں دہانوں ہوا، نہ دیکھیں اکیس آنکھ کو کھول کر، نہ کوئی کسے پہچانے، بچن بول کر نکل گئے سو اوسان بے سدھ ہوئے، کتے پھٹ کلیجے سو دھاکوں ہوئے، یہی باوجوں قہر کے شور ساتھ، اٹھی آگ بہر جا بڑے زور ساتھ، جھلک دیکھ بجلیاں کی تروار کی، پرانا اڑی دھرتی سنسار کی، اٹھا شور ہر طرف سوں مار مار، ہوئے گھابرے ملک پیادے سوار، سو چندھیر تھیں شور ایسا اٹھا، ترخ جا دھرت کا سو آئینہ پھٹا، چلیا بھار گج بھار بے بھار مل، کیے تیر باراں سو سونسار مل، سپاہی جو جل جل ہوئے کول سے،
اوپر تیر بیٹھے دسے تول سے، نچل راج بنڈے سو کاٹے گئے، نلا جی جیتے تھے سو ناٹے گئے۔ فتح نامہ کے بعد آئیے ہم شوقی کی ایک اور نظم کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ میزبانی نامہ ہے۔ فتح نامہ کے مقابلے میں یہ مجلسی زندگی کی نظم ہے۔ فتح نامہ نظام شاہ 1564 کی تصنیف ہے اور میزبانی نامہ محمد عادل شاہ تقریباً 1657 عیسوی کے دور میں محمد عادل شاہ کی شادی کی خوشی میں قلم بند کیا گیا تھا۔ فتح نامہ نظام شاہ اور میزبانی نامہ کے درمیان ایک لمبا زمانی فاصلہ موجود ہے۔ میزبانی نامہ کے وہ حصے بہت دلچسپ ہیں جس میں دکن کی تہذیب اور ثقافت کے مظاہر کی منظر کشی کی گئی ہے۔ اس لحاظ سے یہ نظم اس دور کے بہت سے ثقافتی گوشے اپنے اندر محفوظ کیے ہوئے ہیں۔ اس کا وہ حصہ ملاحظہ کیجیے جہاں رقص و سرور کے منظر دکھائے گئے ہیں۔ رقاصوں کے رقص، ان کے حسن، فن، ملبوسات اور ان کے ناز و ادا میں دکنی تہذیب کا و ثقافت کا جلوہ موجود ہے۔ مناظر میں پائی جانے والی حسیت نے مناظر میں ایک رو دوڑا دی ہے۔ حسن و جمال، ملبوسات کی چمک و دمک سے شوقی نے تابناک تصویریں کھینچی ہیں جن میں سے منتخب تماثلوں کی مثالیں دی جاتی ہیں۔ انار جیسے جوبن ہیں، طاؤس سے بہتر ناچنے والیاں ہیں، خوشبودار بدنوں والی خوب رو سلونی نازنین جن کے دہن تنگ اور بدن نرم ہیں، وہ بھمیروں کی طرح گھومتی ہیں۔ مجلس جمی ہوئی ہے اور رقاصوں نے حاضرین کو دیوانہ کیا ہے۔ یہ نشاط ناچوں سے مجلس طربناک ہے، پاتروں کے لب میٹھے ہیں، ان پر پیچ زلفیں سانپ کی طرح کنڈلی مار رہی ہیں۔ لہٰذا سنیے: سنگل دیپ کیا پندمنیاں بے شمار، سیاہ ایشکر کدو جوبن انار، نرم جام کیا ہور کھٹن ماس کیا، سولہاں سلکھن سگندھ باس کیا، دہن تنگ نرم انگ باریک نر، شب قدر تے بال تاریک تر، بھمیریاں بھمیں یوں نہ پھریں ہوا پر، بدہوا پریاں سو کریں، الاپیں و ناچیں سوبیگند میں، سونا دنگ بردنگ بھیدنگ میں، وی مست مجلس خوش آواز سو، دیوانہ کیا پاتراں ناز سو، سگندھ ناچ ناچیں چتر پاتراں، طربناک مجلس و رامیش گراں، سو زربفت مصری و شامی لباس، سقلقل ذرائیں منے بے قیاس، 21 ایک تھے نرما ہیں سو کرتا، رکیاں مور ہرنیاں آہیں، ہمیں ناز پستاں و لشکر لباں، تڈی سیب و نارنج بے غبغباں، سو پر پنج زلفاں سرنگ گال پر، کنڈل گھال ناگاں بیٹھے مال پر۔ اس غزل میں دکنی اور فارسی روایت کے ملاپ سے سلاست کی ایک نئی شکل بنتی ہے۔ تاریخی اعتبار سے ایک غزل 7ویں صدی کے نصف اول کی معلوم ہوتی ہے۔ اس دور میں گولکنڈہ میں بھی اس کی غزل کا ملنا محال نظر آتا ہے۔ شوقی نے دکنی غزل کا جو پیکر بنایا ہے اس میں ابتدائی سے فارسی غزل کی دومالۂ وجود نظر آتے ہیں۔ لیلا مجنوں، شیریں فراد، عشق عشق بازی، زلف رخسار قامت، ناز و ادا، شمع شراب پیالہ، مومن کافر، زاہد ناسک، زنجیر وغیرہ کے تلازمات و تسرات اس کی غزل میں مسلسل ظاہر ہوتے ہیں۔ اس کے ہاں غزل کا مذہب عشق بھی ہے۔ مذہب عشق کی رسمیں، روایات، قواعد اس کے غزل میں موجود ہیں۔ لہذا سنیے: تجھے نہیں ماتا جو کوئی نس جام سیتی کیا غرض، تجھے زلف کا کافر جنہیں اسلام سیتی کیا غرض، تجھے چک پلک تروار کر مجھے تن کے کئی ٹکڑے کہتے،
مجھے عشق نے کافر کیا، کہاں کی مسلمانی ہنوز، شوقی ہمارے عشق میں کئی زاہد مشرک ہوئے، اس مذہب کفار میں تیری مسلمانی کدھر، عشاق کے مذہب مننے قبلہ اجازی نہیں روا، قبلہ حقیقت کا یہی دیدار تجھ دیدار کا۔ شوقی میں حیرت انگیز طور پر چند ایسے اشعار بھی مل جاتے ہیں جو عہد جدید کے شعری اسلوب کے مطابق ہیں۔ یوں معلوم ہوتا ہے جیسے ولی کی روح وقت سے پہلے بولنے لگی ہے۔ از ہند تا خراساں خوشبو ہوا ہے عالم، اس شاہ مشک بو کا گل پیرہن کہاں ہے۔ دکنی شاعری روایت کا بنیادی موضوع مسرت و انبساط ہے۔ اس شاعری میں ایک والہانہ سرخوشی کی نشاط جو کیفیت ملتی ہے، یہی روایت حسن شوقی کی ہے۔ دکنی شاعری بصیرت، فکر اور داخلی دنیا کے اساسی تجربات سے عاری رہی اور یہی صورت حال حسن شوقی کی یہاں بھی ہے۔ ختم شد۔ اگر آپ کو ہمارا یہ کام پسند آ رہا ہے تو لہٰذا آپ اس کو شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور لائک کریں۔ بہت شکریہ۔